10 seconds. اللهم صل علی محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ سب مومنین اور مومنات کو معلوم ہے کہ آج کل ماہ شعبان کے مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت، اہمیت اور خاص طور پر ان میں امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس علیہ السلام ان کی ولادتوں کے حوالے سے اور شہزادہ قاسم کی ولادت کے بی بی زینب کی، اس طرح جتنی بھی ولادتیں اس مہینے میں ظہور ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اور اس مہینے کی خاص طور پر فضیلت اور روزوں کے حوالے سے اور خاص طور پر ہمارے آخری امام امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہم اس پروگرام میں ضرور بات کریں گے، کیونکہ یہ خاص طور پر مہینہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے آخری امام امام زمانہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اسی پروگرام کو اور اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ذاکرہ اہل بیت سائمہ آباد صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے آپ کو ماہ شعبان کی بہت بہت مبارک اور اس خاص مہینے کی امام حسین علیہ السلام کی اور مولا غازی عباس کی ولادتوں اور جتنی ولادتیں بھی ہیں ماشاءاللہ ان کے بارے میں جو ذکر کریں گے ان کی ولادتوں کے حوالے سے آپ کو بہت مبارک ہو اور انہی کے ساتھ ہمارے مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو اور تمام سننے والوں کو بہت بہت اس ماہ مبارک کی معصومین کی ولادتوں کی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنے میری کو ہوسٹ، میری مددگار کہہ سکتی ہوں، بہت بڑی ہیلپر جنہوں نے شروع سے لے کے ابھی تک میرے پروگرامز میں جب بھی مجھے ضرورت محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ مجھے کسی دوست یا کسی پارٹنر کی ضرورت ہے اور مولا کی ڈیوٹی کے لیے یہ ہر وقت حاضر رہتی ہیں، میں ان کی نہایت مشکور ہوں۔ اپنی بہت ہی اچھی دوست بہن صفیہ کامل صاحبہ کی السلام علیکم۔ تھینک یو کرن، تھینک یو فار ہیونگ می۔ تھینک یو سو مچ، آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آتی ہیں اور نہایت میرے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ جب بھی میں آپ کو کال کرتی ہوں اور آپ مجھے بڑے پیار سے تھوڑا ڈانٹ کے بھی اور مان جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ۔ تھینک یو کرن، یہ آپ کی طرف سے ہمیں بہت بڑا آنر ملتا ہے کہ ہم اتنی مبارک محفل میں ہم بھی اس میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اور آپ کو بھی امام حسین علیہ السلام کی اور مولا غازی عباس کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ جی، آپ سب کو بھی اور ہمارے ویورز کو بھی خصوصی طور پہ مبارکباد دیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ آج ہمارا یہ پروگرام ساری محفل جو سی ہے جن کی وجہ سے یہ دین اسلام بنا، جس کی پہچان بنی، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور سب سے پہلے ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ بچپن سے لے کے یعنی ہر وہ دن ہر وہ رات یومن عاشورہ کربلا، کیونکہ اس کے حوالے سے ہی دین ہم تک پہنچا ہے۔ بیسکلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم نے یا حسین کہنے سے ہی دین کی تعلیم حاصل شروع کی، بچوں کو ماؤں کی گود میں ہی سکھایا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کا نام۔ اور اسی طرح ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلا کویشچن، ہم بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں امام حسین کے بارے میں، بہت سی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہر لمحہ ہر زندگی کا گزرتا ہوا پل ہمارا امام حسین علیہ السلام اور تمام اہل بیت سے منسوب ہے، چاہے مولا غازی عباس کے حوالے سے ہو، چاہے مولا علی کے حوالے سے ہو۔ جیسے پچھلے دنوں ہمارا پروگرام خاص طور پر رجب کے حوالے سے تھا تو امام علی علیہ السلام کے بارے میں۔ جی کرن، اتنی زبردست طرح سے تمام اہل بیت کے گھرانے کی ولادتیں ہیں اس مہینے میں، بے شک کہ ایسا لگتا ہے کہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ہم نے جیسے 28 رجب کو بھی واقعہ بیان کیا اور انہی دوران میں امام حسین کی ولادت کا آنا تو ہمیں ان چیزوں سے اور قریب کر دیتا ہے، پوری کس طرح ہسٹری جاگتی ہے اور کس طرح ہمارے امام کا ظہور ہوتا ہے۔
اسی ساتھ ایک چھوٹی سی شعر کے ساتھ آپ کو ذہن دوں گی کہ آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی, روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی, مسجد علی ہے تو مصلی حسین کا, جاگیر ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا عرش معلی حسین کا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور اس ماہ شعبان کے حوالے سے ہمیں کچھ چیز پر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ یہ ماہ شعبان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں کہ اس ماہ شعبان میں پہلی شعبان کی جو پہلی شعبان ہے وہ ہماری شہزادی زینب سے منسوب ہے. شہزادی زینب کی ولادت ہوئی. تیسری امام حسین سے امام حسین کی ولادت ہوئی. چوتھی مولا عباس. پانچویں امام زین العابدین مولا سید سجاد. اور ساتویں حضرت قاسم اور 11ویں حضرت علی اکبر کی ہے. اور 15ویں تاریخ ہمارے وقت کے امام زمانہ سے ان کی ولادت ہوئی. اور پروردگار عالم نے ہماری تمام نعمتوں میں جو افضل ترین نعمت ہمیں عطا کی وہ یہ اہل بیت ہیں کہ جن کا تذکرہ پروردگار عالم قرآن میں سورہ رحمان کے اندر کر رہا ہے. سورہ رحمان کی یہ آیات کہ جن میں پنجتن کا پورے پنجتن کا ایک ساتھ تذکرہ ہوا ہے کہ جب ہمارے چھٹے امام سے آ کر راوی نے یہ سوال کیا کہ مولا پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا لیکن نعمت اکبر کا تذکرہ نہیں کیا. نعمت اکبر یعنی اہل بیت. تو ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیات نہیں پڑھی سورہ رحمان کی؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبئی علی ربکما تکذبان یخرج منہما لؤلؤ والمرجان. تو مولا فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ پروردگار عالم نے مرج البحرین یلتقیان یہ جو دو دریا دو سمندر جاری کیے یہ کیا پانی کے دریا ہیں؟ بینہما برزخ لا یبغیان اور ان دونوں کے درمیان میں ایک بیریئر تھا, برزخ تھا, وہ ذات رسالت ہے. اور جب یہ دونوں دریا ان دونوں دریا کو الگ رکھا ہوا تھا اس بیریئر نے, اور جب یہ دونوں دریا مل گئے تو یخرج ان سے خارج ہوئے لولو یعنی امام حسن, مرجان یعنی امام حسین. تو اس آیت میں پروردگار عالم نے علی کو بحر کہا, فاطمہ کو بحر کہا, امام حسن کو موتی کہا, امام حسین کو مرجان کہا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سورے کے اندر پنجتن پاک کا تذکرہ ہوا, امام حسین کی کو مرجان کہا گیا. اور امام حسین ہی کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں تو سورہ احقاف کی 15ویں آیت امام حسین کی ولادت پر نازل ہوئی ہے کہ جب چھٹے امام سے پھر کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا سورہ احقاف کی یہ 15ویں آیت سمجھ میں نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حملتہ امہ کرہا فوضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. جب مولا سے سوال کیا تھا تو مولا نے جواب یہ دیا تھا کہ یہ آیت امام حسین کی ولادت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے. حملتہ امہ کرہا کہ وہ ماں جب حمل سے تھی, کرہا وہ بہت غمزدہ تھی. ووضعتہ کرہا اور جب وضع حمل ہوا تو وہ ماں بہت غمزدہ تھی. وحملہ وفصالہ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 شہرا کل ملا کر 30 ماہ بنتی ہے. تو ہمارے چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین 6 ماہ کے حمل سے
پیدا ہوئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. معجزہ ہے اتنی چھوٹی سی عمر کے بچے, زیادہ تر سننے میں ایسا آتا ہے یہ انہی ہستیوں کے معجزات ہیں کہ بے شک 6 مہینے کا حمل ٹھہر جائے, 6 مہینے میں, صحیح بات ہے, بچوں کی ولادتیں ہو جاتی ہیں, یا خدا نہ خاصہ یہ ان کا صدقہ ہے, صدقہ ہے کہ بچے بچ جاتے ہیں, اور یہ بے شک ان کی ذات صحیح کا بات ہے. تو اس وجہ سے. اور امام حسین کی یہ شان ہے کہ دیکھیے یہ جو 3 شعبان ہم مناتے ہیں, امام حسین کی ولادت, یہ 3 شعبان تمام مومنان اسلام کے لیے, مومنان آل محمد کے لیے بہت بڑا دن ہے. بے شک. یہ فقط 3 شعبان امام حسین کی ولادت نہیں ہے, بے شک. بلکہ 12ویں امام تک کا نور اس دنیا میں آیا ہے. کہ اس کے لیے یہ روایت ملتی ہے کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا کے شکم میں امام حسین کا نور تھا تو لوگوں نے آ کر شہزادی سے سوال کیا, کچھ محرم رشتہ داروں نے بھی آ کر شہزادی سے سوال کیا, اور ایک روایت ملتی ہے کہ خود شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے بابا سے یہ سوال کیا کہ جب پچھلے سال شہزادی کے شکم میں امام حسن کا نور تھا تو شہزادی کی پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا, پیشانی پہ نظر آتا تھا, پیشانی پہ آیا ہوتا تھا, لیکن فاطمہ کا نور اس نور پر غالب آ گیا تھا, غلبہ پا چکا تھا امام حسن کے نور پہ. لیکن جب امام حسین کا نور شہزادی کے شکم میں آیا تو اب لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ شہزادی کے نور پر امام حسین کے نور کا غلبہ ہو گیا. سبحان اللہ, بہت. اور جب شہزادی نے آ کر سوال کیا اپنے بابا سے کہ بابا آخر وجہ کیا ہے, جب حسن کا نور تھا تو وہ پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا اور غالب نہیں آیا تھا, لیکن یہ حسین کا نور جو مجھ پہ غلبہ پا چکا ہے. تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا کہ بیٹی وجہ یہ ہے کہ حسن کا نور جب تمہارے شکم میں تھا وہ اکیلا تھا, وہ تنہا تھا, لیکن جب حسین کا نور تمہارے شکم میں ہے, یہ فقط حسین کا نور اکیلا نہیں ہے بلکہ 9 اماموں کا نور بھی اس کے ساتھ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو 10 اماموں کا نور جب شہزادی کے شکم میں ہے تو وہ غلبہ شہزادی کے نور پہ پا چکا ہے. دیکھیں اسی کا تذکرہ حدیث قصہ میں بھی ہوتا ہے, فاطمہ تو ابوہا بالوہا و بنوہا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بیٹوں کا ذکر ہے یہاں پہ. بے شک بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم آخر ہمیں مولا حسین سے جو 3 شعبان اتنا بڑا دن ہے, اب اس دن کی ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جہاں 10 اماموں کا نور یعنی 15 شعبان تک آپ دیکھیں 12ویں امام تک کا نور 3 شعبان کو دنیا میں آ رہا ہے, تمام مومنان آل محمد کے لیے بہت بڑی تمام خوشیوں میں بڑی خوشی یہ 3 شعبان کا دن ہے. بے شک. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کی زندگی سے, امام حسین کی زندگی سے کیا درس لے رہے ہیں, جی بالکل, کیا درس مل رہا ہے ہمیں امام حسین کی زندگی سے. اور انہی کی خوشیوں میں خوش ہونا اور انہی کے غم میں رونا, ہاں, تو یہی ہمارا دین ہمیں اور سکھا رہا ہے. ہاں, اور آپ دیکھیں کہ ایک مومن کی علامت بھی ہے کہ جب عرش پہ خوشی منائی جاری ہوتی ہے تو اس کا دل خود بخود خوش ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور جب وہاں کوئی شہادت کی تاریخ ہوتی ہے, مومن کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ وہ خود اداس ہو جاتا ہے, خود غمزدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی آج بچوں کے ساتھ اپنے, ظاہر ہے اگر ہم لوگ اپنی ٹیچر کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے اپنا انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ پڑھاتی بھی ہیں, ابھی سنڈے آپ کلاس لگواتی ہیں, تو آج میں چاہوں گی کچھ ورک شیٹ کے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں. جی الحمدللہ کرن, آج ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ, چونکہ جیسا کہ ابھی ذاکرہ صاحبہ نے ہم سے شیئر کیا امام حسین السلام کی ولادت کے سلسلے میں, چونکہ یہ ولادتوں کا مسلسل ایک سلسلہ ہے, تو ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ضرور ہر معصومین کا, یہ ان کی عمر ہے 5 اور 6 سال کے بچوں کو جو کہ میں پڑھاتی ہوں علی اسکول میں, تو ان بچوں کو اسی وقت سے, جیسے کہ ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم جو ہے بچپن سے معصومین سے اٹیچ کر دیتے ہیں تو ان کے بگڑنے کے امکان بالکل 0 ہو جاتے ہیں, امکان ختم ہو تو جاتا ہے, بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ کیا ہے کہ مسلسل ہم ورک شیٹس کراتے ہیں بچوں کو جو کہ معصومین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. آج ہم نے جو ہے اپنے پیارے مولا امام حسین السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
بچوں سے ان سے بہت ہی پیاری ایک اسٹوری شیئر کی جو فطرس کا جو معجزہ ہوا ہے امام حسین السلام کے گہوارے سے، جو اس کو مس کی اپنی باڈی کو مس کیا اور اس کے بعد اس کو پر و بال واپس مل گئے. تو بچے اس اسٹوری کو سن کے بہت خوش ہوئے. انہوں نے اپنا پروجیکٹ بھی کیا اس پہ کہ فطرس کو کیسے واپس اپنے پر و بال ملے. جی تو یہ بہت بچوں نے کیک کلر کیا امام حسین السلام کے لیے. ہم سے بات کی کہ ان کو کیا فلیور پسند ہو سکتا ہے اور اس طرح سے وی ہیڈ اے بیوٹیفل ڈسکشن. کتنا اچھا آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، یہ ایسی چیز آپ کے لیے میسر ہے اس ملک میں، خاص طور پر رہتے ہوئے جہاں پر ہم لوگ کو یہ پرابلمس ہیں کہ ہمیں روز اذان کی آواز نہیں باہر آتی جہاں سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ چیزیں بچوں کو کافی اٹریکٹ کر کے ان کو دین کے اور قریب لانا تو بہت بڑا آپ لوگ. اور ہم لوگوں نے شہزادی کی تسبیح بچوں نے خود پڑھی اور مولا کو ہدیہ کیا ایک تسبیح بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی. تو اس طرح سے ہم اپنے بچوں میں دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس چیز کو انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان ویلیوز کو. اور اس سے کافی حد تک پیرنٹس بھی انوالو ہو جاتے ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہو تو ظاہر ہے جتنا کام آپ لوگ اپنے بچے آپ کے اسلامک اسکول سے سیکھ کے آتے ہیں وہ گھر آ کر ضرور شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا یا آج یہ امیزنگ اسٹوری تھی. اور اگر وہ آپ کو خود بیان نہ بھی کر سکے، بال بچے ہوتے ہیں جو اپنے ایکسپریس نہیں کرتے اور اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ کے وہ فیلنگز اور وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا لرن کیا. جی جی. اور یہ ہم ضرور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور پیرنٹس سے بھی جب ہم ماؤں سے باتیں کرتے ہیں تو ہم ضرور ان سے کہتے ہیں کہ چاہے آپ کے گھر میں 2 افراد ہو یا 1 ہو یا 5-6 ہوں، لیکن آپ بیٹھ کے معصومین کی برتھ ڈے جیسے خصوصی طور پہ بنائیں، ایک چھوٹا سا کیک لائیں، اس ایریے کو تھوڑا ڈیکوریٹ کریں. کچھ بچے چند رباعیاں ہی پڑھیں، چند اشعار ہی پڑھیں، لیکن ایک ماحول بنائیں جشن کا گھر میں، تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کو پتہ ہے کہ آج کے دن کی اہمیت ہے. انہیں عیدی دیں خصوصی طور پہ. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے دل میں ایک حب ڈالتی ہیں جو بہت ضروری ہے کہ اپنے بچپن سے ہی ہمیں اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنی ہے. تو علی اسکول میں ہمارا یہی ایم ہے کہ ہم بچوں کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت کو ڈال دیں تاکہ انشاءاللہ اسی پہ ان کا ایمان اور یقین کی وہ بلند ترین عمارت کو کھڑا کر سکیں. انشاءاللہ اس مقصد میں مولا آپ کو کامیاب کریں. اور بے شک ان چیزوں سے ہمیں بھی استفادہ حاصل ہو رہا ہے، ہم لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں اس علم سے. اسی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے جو سیرت سید الشہداء میں درج کیا گیا ہے، اس کو ہم شیئر کرتے ہیں کہ لوگوں کا تمہارے پاس حاجت لے کر آنا اللہ کی نعمت ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. اس سے دل تنگ نہ ہوا کرو، دل سے تنگ نہ ہوا کرو ورنہ نعمت بدقسمتی میں بدل جائے گی. وہ اتنی خوبصورت باتیں جو امام آپ کو بتائیں، جو اپنی نمازوں میں اپنے سجدوں میں اسلام کو بتائیں کہ نماز آخری وقت تک جتنی مرضی مشکل سے مشکل حالات ہوں آپ اس کو رد نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے. ان چیزوں کے بارے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی اتنی مشکل زندگی گزار کر، وہ خاص طور پر ثانیہ کربلا کو گزار کر آپ کو پردے کی اہمیت کے حوالے سے بتا دیا. تو انہوں نے ہمارے لیے ہی زندگی کی یہ مثال، صحیح بات ہے، ورنہ ان ہستیوں کو کہاں ضرورت تھی جن کے لیے یہ کائنات معرض وجود میں. تو اسی کے ساتھ مولا غازی عباس کے بارے میں بات کرتے ہیں. باب الحوائج ہیں جن کا ذکر ہی اتنا بلند ہے، جن کے وسیلے سے، جن کے صدقے سے تمام مومنین اور جی. دیکھیں کرن ایک بہت پیارا شعر آ گیا جس سے فضیلت میں چاہوں گی کہ سبیہ صاحبہ ذاکرہ صاحبہ ہم سے شیئر کریں فضیلت مولا عباس سے. اس سے ظاہر ہے جہاں پر تیرا رتبہ عباس، اس سے ظاہر ہے جہاں پر تیرا رتبہ عباس. خود علی نے کہا، خود علی نے بھی کہا یا عباس. جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا پکار اٹھی میرا بیٹا عباس. تو سب سے بڑی فضیلت مولا عباس کے لیے یہ ہے کہ شہزادی نے خود انہیں اپنا فرزند کہا ہے. تو آپ ان کی فضیلتوں پہ نظر ڈالیں اور ہم سے صحیح بات ہے کہ مولا عباس کی کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی میں نے سورہ رحمان کی آیات کی چند آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ رحمان میں 2 شخصیتوں کا مردوں کے حوالے سے تذکرہ ہوا جی. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسی شخصیت ہمارے سامنے آئی کہ جن کو فاطمہ زہرا نے یہ کہا کہ عباس میرا تیسرا حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد. نہ صرف یہ کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے مولا عباس کو اپنا بیٹا کہا، اپنا فرزند کہا، اپنا لال کہا،
بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ عباس میرا تیسرا حسن ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. اور مولا عباس کی اگر ہم فضیلت شہزادی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں دیکھیں، کیا مولا عباس کی عزت اور احترام شہزادی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں ہے. بے شک. بہت بڑی روایت ہے لیکن چند جملوں میں بیان کروں کہ 1000 سال پہلے ایک مومنہ جب مولا حسین کے روضے پہ پہنچی ہے اور صبح سے فجر سے لے کر عشاء تک مولا حسین کی زری کو پکڑ کر بیٹھی رہی، نماز پڑھی، مجلس کری، ماتم کیا، گریا کرتی رہی کہ بس کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھتی ہے کہ میں شہزادی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں جنت میں ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بیویوں کا مجمع ہے. ایک مرتبہ یہ آگے بڑھی تو حکم دیا شہزادی نے کہ اے کنیزوں اسے جلد یہاں سے باہر نکال دو، اسے جلد یہاں سے باہر نکالو. تو وہ گھبرا کر کہتی ہے کہ اے بی بی مجھے یہاں سے شہزادی کیوں باہر نکال رہی ہیں؟ کہا اس لیے کہ تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کری. کہا بی بی میں تو فجر سے لے کے عشاء تک آپ کے بیٹے کے روضے پہ بیٹھی ہوں اور مسلسل جالی پکڑے بیٹھی ہوئی ہوں. تو ایک مرتبہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے حسین کی بات نہیں، اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ جو عباس کی زیارت نہ کرے فاطمہ اس کو زائر ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور یہ جملہ تو ہم سے کہا بھی نہیں جاتا کہ عباس معصوم نہیں ہے، بے شک. کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے عباس کو اپنا تیسرا حسن کہہ دیا. بے شک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بس ہمیں 3 نکاح ایسے نظر آتے ہیں تاریخ میں کہ جو پہلے آسمان پر ہوئے اور پھر زمین پر. دنیا کا اہم ترین نکاح تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ مولا علی اور شہزادی فاطمہ زہرا کا، جو پہلے آسمان پر ہوا اور بعد میں زمین پر ہوا. وہاں آسمان پہ خدائے عزوجل نے پڑھایا، زمین پر رسول خدا نے پڑھایا. ایک مہر آسمان پہ رکھا گیا، ایک مہر زمین پہ رکھا گیا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 نکاح ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جو شہزادی فاطمہ زہرا جن کے خواب میں گئی ہیں اور رسول اسلام نے جن کا نکاح پڑھایا ہے. تو سب سے پہلا نکاح جس کا تعلق 3 شعبان سے ہے، سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد. بہت خوب. مولا حسین کی جناب شہربانو کے ساتھ جی بالکل. نکاح. جناب شہربانو کہ اس وقت پہ خواب میں گئی ہیں جناب فاطمہ زہرا کہ نہ جناب شہربانو کو مدینے کا پتہ تھا نہ اسلام کا پتہ تھا. جناب فاطمہ زہرا نے جا کر ان کو کلمہ پڑھایا اور ایک بار نہیں کئی بار جناب شہربانو کے خواب میں گئی ہیں شہزادی. اور پھر پیغمبر اسلام سے ان کا نکاح، پیغمبر اسلام نے ان کا نکاح پڑھوایا ہے آسمان پر اور بعد میں بہت بعد میں زمین پر ہوا ہے. اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی جناب شہربانو ایران کے بادشاہ کی. مسلسل بشارتوں کے بعد ہاں. اور پھر انہوں نے شہزادی نے بتایا تھا کہ بھئی کس طرح سے جب تم کل حملہ ہوگا اور تم اس طرح سے تم یہیں رکی رہنا، جانا نہیں. وقت بہت مختصر ہے اور یہ ان واقعات بڑے زبردست ہیں اور بہت پرلطف ہیں، سننے میں بہت مزہ آئے گا. تو ایک مرتبہ بس شہزادی نے ان کو پورا راستہ بتایا، طریقہ بتایا تھا. اور امام حسین کے ساتھ جناب شہربانو کا نکاح پہلے آسمان پر ہوا، بعد میں زمین پر ہوا. اور یہ جو 5 شعبان ہمارے مولا سید سجاد کی آ رہی ہے، مولا سید، تو اس کا بھی تعلق اسی پہلے نکاح سے ہے. اچھا دوسرا نکاح جس کی، اچھا دیکھیں خواب میں اگر کوئی معصوم آ جائے تو وہ خواب سچا ہے. بے شک بے شک. اب دوسرا نکاح جو ہم دیکھتے ہیں وہ 15 شعبان کے حوالے سے ہے کہ ہماری شہزادی فاطمہ زہرا جناب نرجس خاتون کے خواب میں گئی ہیں. نرجس خاتون کون تھی؟ روم کے بادشاہ کی پوتی تھی جناب نرجس خاتون. اور یہ چونکہ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں تھی تو جب جناب فاطمہ زہرا گئی ہیں تو اپنے ساتھ جناب مریم کو لے کر گئی ہیں. تو جناب مریم نے جب گئی ہیں شہزادی کے ساتھ تو ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا تھا کہ اے نرجس تیرے عقیدے سے یہ مریم بہت بیزار ہے. اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھایا، اسلام قبول کروایا آپ نے جناب نرجس خاتون کو. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے نرجس خاتون کی طرف سے نکاح پڑھا اور 11ویں امام کی طرف سے رسول خدا نے نکاح پڑھوایا.
اور پھر پورا طریقہ اسی طرح سے جب نرجس خاتون نے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں تو شہزادی نے پورا طریقہ بتایا اور پھر وہ 11ویں امام سے ان کی شادی ہوئی اور 15ویں شعبان کو ہمارے وقت کے امام زمانہ کا ظہور ہوا. امام زمانہ دنیا میں آئے. اور اسی طرح سے تیسرا نکاح, دیکھیے پہلے نکاح کا تعلق امام حسین سے ہے اور پھر میں نے بتایا 5 شعبان کو مولا سید سجاد کی ولادت ہوتی ہے. دوسرے نکاح کا تعلق 15 شعبان سے ہے, امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے. اور تیسرا نکاح جو تاریخ میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ام البنین کا مولائے کائنات کے ساتھ نکاح ہے. اور اسی طرح سے شہزادی جس طرح سے جناب شہربانوں کے خواب میں گئی ہیں, جس طرح سے نرجس خاتون کے خواب میں گئی ہیں, اسی طرح سے ام البنین کے خواب میں شہزادی فاطمہ زہرا آئی ہیں. اور جناب ام البنین جو تھیں بنی کلاب جو کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, چھوٹا سا علاقہ ہے, ان کے بنی کلاب اس کے سردار کی بیٹی ام البنین تھی. اور جب جناب عقیل رشتہ لے کر گئے تھے, بہت طویل واقعہ ہے وہ. اور ایک مرتبہ جب شوہر نے آ کے بیوی سے کہا تھا, ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی ام البنین, تو انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ پہلے 2 رکعت نماز پڑھو, پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس کا رشتہ آیا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں وہاں پہ کیا اس وقت بہت ادب اور لحاظ تھا, تو ام البنین سے پوچھنے کے لیے ان کی سہیلیاں بلائی گئی تھیں. اور جب ان دوستوں نے سہیلیوں نے جا کر ام البنین سے یہ سوال کیا تو واپس آ کر ان کی ماں کو یہ جواب دیا تھا کہ ام البنین یہ کہتی ہیں کہ میرا اختیار شادی کا میری والدین کو ہے, لیکن چونکہ حکم امام تھا کہ لڑکی خوشی سے راضی ہو, لڑکی کی اجازت چاہیے, تو ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہیں کہ میرا یہ خواب جو میں نے کل رات خواب دیکھا ہے میری ماں کو سنا دو, کہ جس کو دیکھ کر میں سارا دن بہت پریشان رہی ہوں. ام البنین یہ فرماتی ہیں کہ میں نے کل رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا میرے خواب میں آئی ہیں اور آ کر مجھے دلہن بنایا ہے, میری پیشانی کا بوسہ لیا ہے اور پیشانی کا بوسہ لے کر کہا ہے کہ تو میرے بیٹے عباس کی ماں بنے گی. اسی طرح سے جناب شہربانوں کا بوسہ لے کے کہا, نرجس خاتون کا بوسہ لے کر کہا کہ تجھ سے میرا بیٹا, میرا ایک فرزند دنیا میں آئے گا. اسی طرح سے ام البنین کو شہزادی فاطمہ زہرا یہ بشارت دے رہی ہیں. تو اب بتائیے کہ جس طرح سے ان دو کو تو شہزادی نے دلہن بھی نہیں بنایا, ام البنین کو تو اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا, تو عباس کو کس طرح سے یہ کہا جائے کہ عباس معصوم نہیں ہے. فاطمہ نے تو اپنا لال کہہ دیا, اپنا تیسرا حسن عباس کو قرار دیا ہے. دیکھیں نا مولا عباس کا کردار یہ رہا ہے اسلام میں کہ معصومین کے گھر میں بڑے پلے, اور ایک بی بی زینب کا کردار اور ایک مولا عباس کا, یہ دو اپنے اپنے اس میں ایک عورتوں کے لیے اور ایک مردوں کے لیے مثال ہے کہ کس طرح سے اطاعت معصوم کیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا درس چھوڑا ان لوگوں نے کہ ہمیں بنا کسی شرط کے اپنے وقت کے معصوم کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے. جی بہت ہی صحیح بات ہے. آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے اور کتنا مقام ہے مولا غازی عباس علیہ بابل ہوائج کے علم سے خاص طور پہ بی بی سکینہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ دعا مانگی جائے تو کبھی وہ واسطہ رد نہیں کرتے, دعا ضرور قبولیت کی منزل پر پہنچتی ہے. اور اسی حوالے سے آپ سے پوچھتے کہ آپ نے کچھ مولا غازی عباس کے حوالے سے کچھ شیئر کیا بچوں؟ جی بالکل, میں ابھی بابل ہوائج کا جو میں نے ذکر کیا تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ بہت پیاری سی ایک ورک شیٹ کی کہ ہم نے ان کو بتایا کہ مولا عباس جو ہے کیسے بابل ہوائج ہے, کہ انہوں نے اپنی وشز کو جو ہے کبھی آگے نہیں رکھا امام معصومین کے آگے, تو لہٰذا انہوں نے اپنی کوئی خواہش پوری نہیں پائی اس دنیا میں. ان کی یہی خواہش تھی سب سے آخری وقت میں کہ وہ جو ہے وہ پانی کس طرح سے جلد خیمے تک پہنچا دیں, اور چونکہ وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اللہ نے ان کے در کو بابل ہوائج کہہ دیا. صحیح بات کہ اب ان کے در پہ کوئی بھی آ کے کوئی بھی وش مانگے گا, کوئی بھی مراد مانگے گا تو پروردگار اس مراد کو رد نہیں کرے گا. تو اس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ اسلام میں جو ہے کیسے 4 بابل ہوائج ہیں. ایک مولا عباس ہے, پھر ایک جناب موسی کاظم علیہ السلام ہے, ایک جناب علی اصغر علیہ السلام ہے, ایک جناب مسلم ہے. تو باقاعدہ ہم لوگوں نے ایک بہت پیارا سا ایک دروازہ بنایا تھا, اس پہ ان لوگوں کے نام بچوں نے لکھ کے اس دروازے کو ڈیکوریٹ کیا تھا. تو یہ ایک پیاری سی ورک شیٹ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کی. جی وفاؤں کا نام ہے عباس. بے شک ابھی وہ بہت اچھی منقبت بھی پڑھتے ہیں اسی حوالے سے کہ مانگا ہے مالک کونین نے تجھے, بیٹا کہا ہے مادر
शहजादी کہ उम्मुल ان کو बनीन کبھی की بھائی نہیں کہا تھا, اور آخری لمحات میں مولا غازی عباس کی بھی یہ خواہش رہی کہ وہ امام حسین نے ان سے کہا کہ مجھے ایک دفعہ بھائی کہنا. بھائی کہنا. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی جو درس سیکھے یا جو ساری اپنی زندگی کا جو محور کہہ سکتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام سے سیکھا. اور اسی کے ساتھ ہم ایک مولا غازی عباس کے حوالے سے ہم چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں. شعر ہے, کہتا ہے سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھڑک ہے, سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھڑک ہے, ہیبت کئی دروں کی سر عرش تلک ہے, ہیبت کئی دروں کی سر عرش تلک ہے, یہ کہہ کر گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل, یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل, بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے. سبحان اللہ. جن کے لہجے کی کڑک عباس ہو, اور ان کی زندگی کے یا ان کی حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو ایک جلال کا نام جی شمی دے سکتے ہیں. مولا غازی عباس کو دیکھ کس نے سکھایا؟ مولا علی نے, جنہوں نے ایسے خاندان میں تربیت حاصل کی, تو ان کی ہر ایک لمحے کو, جن کے گھروں کی کنیزوں کا بھی فکر کرنا مقام جنہوں نے پایا, جن کی در سے ان لوگوں نے یہ چیزیں سیکھی, اور ان چیزوں کو بہت آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. مگر ہمارے پاس ایک کال ہے. جی جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کون اور کہاں سے بات کری؟ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی آپ کا نام بتائیے. ہیلو جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو ہلو میرے خیال سے کرن آپ ان سے ریکویسٹ کریں وہ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو بہتر ہو. میرا خیال ہے کہ لائٹ اور جیسے کہ آپ نے کہا ایک طرف تو ایک ان کا کردار ہے جلالت اور روب والا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کس طرح سے شہزادی کتنا بڑا جی ایک کانٹراسٹ ہے. عجیب سی سچویشن میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے اگر ہم جی ہمارے پاس کال تو اس طرح ہم لوگ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں کہ اگر بچوں کی ذہنیت پہ دیکھا جائے تو بچے اکثریت میں آپ سے کویشچن کرتے ہوں گے یا ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو بتاتے ہیں ہم لوگ مولا غازی عباس بڑے روب والے تھے اور وہ یہ تھا اور جنگ کرتے تھے اور یعنی وہ کر سکتے تھے, اس طرح کی چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں, مگر اس ٹائم پہ ان کو جنگ کی اجازت نہ ملنا اور اس خاص طور پہ صبر کا جو دامن پکڑے رکھا ان کے لیے, تو اس حوالے سے آپ کچھ بات شیئر کرنا چاہیں گے میرے ساتھ ان کے حوالے سے مولا غازی مولا عباس کی اتنی بڑے شجاع, اتنے بڑے جنگجو کہہ سکتے ہیں, ان کی قد و قامت. ہاں آپ نے جیسے کرن پہلے بات کری کہ مولا عباس نے کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا, تو میں یہ کہوں گی کہ عقیدت ہمیں یہاں سے مل رہی ہے ام البنین سے, کہ ام البنین جس طرح میں نے ابھی بیان کیا جب گھر آئی ہیں مولا کے تو گھر کی ڈیوڑی پر بیٹھ گئی ہیں اور محبت نچھاور کر رہے ہیں امام حسن حسین, زینب ام کلثوم اما یہاں کیوں بیٹھ گئی, اما اندر آئیے, وہ محبتیں اہل بیت نچھاور کر رہے ہیں, ام البنین عقیدت نچھاور کر رہی ہیں. اس طرح سے عباس کی تربیت کی تھی کہ مولا عباس نے کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا, اور وہ وقت کہ جب ایک مرتبہ کی روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسین نے مولا عباس کو بھیجا تھا کہ جاؤ عمر سعد ملعون سے ایک رات کی مہلت لے آؤ, اور جب مولا عباس جا رہے تھے تو امام حسین نے ان کے ساتھ بریر حمدانی اور حبیب ابن مظاہر کو ساتھ کر دیا کہ عباس کہیں جاہو جلال میں آ کر تلوار نہ نکال لیں. تو ایک مرتبہ جب راستے میں جا رہے تھے تو پوچھا, حبیب نے بریر سے پوچھا کہ بریر آپ کو وہ وقت یاد ہے جب ام البنین
مولا کے گھر تشریف لائی تھی. کہا اس وقت کو کیسے بھولا جا سکتا ہے. کہا اچھا وہ وقت یاد ہے کہ مولا خوشی کے عالم میں اس دن کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ شادی جو کی ہے یہ کربلا کے لیے کی ہے, میں نے اپنا جانشین اپنا وارث کے لیے اس شادی کو کیا ہے. اور پھر وہ وقت کہ جب ہمارے مولا عباس کی 4 شعبان کو ولادت ہوتی ہے, مولا کوفے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کنیزیں آ کر بیان کرتی ہیں. جی 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 السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں سسٹر؟ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں, اینی مہدی بات کر رہی ہوں. آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. بہت شکریہ. جی ہیلو. جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی ولادتوں کے حوالے سے؟ ہم پروگرام کر رہے ہیں یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. جی میں بالکل جی, آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. اور یہ ہماری جو پاکستان سے سائمہ عباس ہیں, انہوں نے بہت اچھا, ہم لوگ اب ان کی بہت زیادہ کمی محسوس کرتے ہیں یہاں پہ. بہت یہاں پہ انہوں نے ذاکری کری ہے جن کی. اور جو ہے بس میں ان سے, بس میرا یہی سوال ہے ان سے کہ یہ کوئی اچھا حاجات کے لیے, حاجات کی پورا ہونے کے لیے کوئی اچھا عمل بتا دیں. بے شک ضرور. بہت شکریہ سسٹر. اور آپ کا اس ٹائم پہ پاکستان میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کچھ ٹائمنگ کے حوالے سے بات شیئر کریں گے؟ ہمارے پاس صبح کے یقیناً 3 بج رہے ہیں پاکستان میں ٹائم. جی بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. ہم آپ کو میرے خیال ہے آپ کو ہماری آواز نہیں ٹھیک جا رہی ہے, تو یہاں پہ 3:10 کا ٹائم ہو رہا ہے, 3:15 بجے 3:15 رات کے پاکستان میں اس وقت. جی بہت شکریہ. آپ اس وقت اٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, اور یقیناً یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا اور آپ کو اس کی سزا ملے گی انشاءاللہ. اور ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جی انہوں نے بہت اہم بات کی. مولا عباس کے حوالے سے بات جو چل رہی ہے کہ وہ باب الحوائج ہیں, تو پھر آپ ان کا کوئی عمل بتائیں جو خاص طور پر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ رہ گیا ہے, تو آپ ہمیں خاص طور پہ اعمال کے حوالے سے اور شبان کے جو خاص دعائیں ہیں یا اس کے اعمال شیئر کرنا چاہتی ہیں تو بالکل لاسٹ 5 منٹس ہیں, تو اس میں ساری چیزیں کوشش کریں کہ آپ بتا سکیں جتنی ہم نے کی تھی, یا آپ ہدیہ کرنا چاہتی ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ کوزے میں سمندر ڈال دیں. کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہم جلد سے جلد جو ہے اس کم وقت کے اندر بیان کریں. کہ سب سے پہلی چیز مولا عباس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کے مشکل کشا اہل بیت ہیں. صحیح ہے. تو کائنات میں سب شامل ہو گئے, سب آ گئے, لیکن اہل بیت کے مشکل کشا عباس. کیا شان ہے مولا عباس کی. اور مولا عباس کا جس طرح سے قمر بنی ہاشم نام ہے, اسی طرح سے ابو قرابہ مشک والے, اسی طرح سے مولا عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج. تو بس میں مولا عباس کے اس عمل کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ابھی جن کا فون بھی آیا وہ بھی عمل ہی چاہتی تھیں کہ مولا عباس کا کہ کیا کہتے ہیں, اتنے کم وقت میں چاہ رہی ہوں کہ میں اسے جلدی سے کور کر لوں کہ اگر کوئی یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام, یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین علیہ السلام کہ وہ کہ تو حسین کے چہرے سے پریشانی کو, غم کو, مصیبت کو دور کرنے والے. یا عباس اکشف کربی, عباس میری اس پریشانی کو دور کریں بحق اخیک الحسین علیہ السلام. کہ اس کو اگر کوئی 133 ٹائمز پڑھ لے,
اول آخر درود کے بیچ میں، اس کو 133 ٹائمز اگر اس حاجت کے لیے پڑھ لے، اور یہی وہ عمل ہے جو 4 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک مولا عباس کے حرم میں لگا دیا جاتا ہے. اتنا مجرب عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو اس کی حاجت کیسی بھی کیوں نہ ہو وہ پوری ہو جاتی ہے. اور بلکہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کے وکیل نے آج سے چند سال پہلے، بس مختصراً بیان کروں تاکہ اور عمل کی معرفت آپ کو ہو جائے، کہ چند سال پہلے دبئی میں اس کو بیان کیا تھا، اور جب وہ بیان کر رہے تھے آیت اللہ فاضل لنکرانی کے وکیل، تو اس وقت ایک پولیو، جسے بچپن سے پولیو تھا، کینیڈا سے گیا تھا، اور وہ وہاں پہنچا، جسے 4 لوگ لے کر گئے تھے اور 4 لوگوں نے بٹھایا تھا، بچپن کا پولیو ہوا تھا. اور جب آیت اللہ فاضل لنکرانی کے وکیل نے اس عمل کو بتایا تو اس نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے دوران مجلس اس عمل کو کیا، اور جب وہ کھڑا ہوا ہے تو اسے کسی نے اٹھایا نہیں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا. ہستیاں ہیں، ان کے در سے جو بھی جا کے منسوخ ہو جاتا ہے. ایسے کئی معجزات ہم لوگوں نے اس شام میں بی زینب کے روزے اسلام اللہ علیہ کے روزے کے حوالے سے دیکھے کہ کئی لوگ منتیں مرادیں اور شفا پائی انہیں حوالے سے. آگے نیکسٹ دوسرا کوئی مجرب عمل اس کے حوالے سے بتانا چاہیں؟ جی جی ہاں، دوسرا میں یہ عمل کہوں گی کہ آج شہزادی زینب کی بھی ولادت ہے، اور شہزادی 1 شعبان شہزادی زینب کی ولادت ہے. اصل میں وقت اتنا مختصر رہ گیا ہے تو وہ جلدی ہاں، تو بس ایک شہزادی زینب کہ دیکھیں، شہزادی زینب کی بھی چند جملے فضیلت میں کہہ دوں کہ شہزادی زینب کی تو بے شک ایک دن کیا 1 گھنٹہ کیا ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے تو ہماری زندگی کم ہے، اس زبان میں طاقت بھی نہیں. شہزادی کی کہ شہزادی کی جب ولادت ہوئی تھی تو رسول اسلام نے کہا تھا یا علی یہ او بہو تمہاری شبیہ ہے. جس طرح تو بس ایک مرتبہ شہزادی کا نام جب رکھا گیا تھا تو وہ زین اب اس لیے رکھا گیا تھا کہ رسول نے فرمایا تھا یہ تمہاری زینت ہے. ایسی زینت کہ جب مولا علی جو ہے کوفے کے اندر ظاہری طور پر خلافت ملی تھی مولا کو، تو اسی زمانے میں شہزادی زینب جو تھیں وہ درس دیا کرتی تھیں. 4000 خواتین کو کوفے میں شہزادی اپنے گھر میں درس دیتی تھیں. اور بس ایک مرتبہ جب مولا کائنات کسی ضروری کام سے دن کے وقت گھر تشریف لائے تو دیکھا 4000 سے بھی زائد عورتیں گھر میں موجود ہیں اور زینب انہیں درس دے رہی ہیں. 6 روز ہفتے میں شہزادی درس دیا کرتی تھی. ایک دن رکھا ہوا تھا، اس دن قرآن کی کلاس چل رہی تھی. تو ایک مرتبہ مولا علی سے شہزادی زینب نے اصرار کیا کہ بابا 2-3 منٹ میرے شاگردوں کو کچھ پیغام دیتے جائیں. مولا نے فرمایا کہ نہیں، مجھے جو میری خلافت کے کام ہیں ان میں دیر ہو رہی ہے. جب بہت اصرار کیا مولا 1 منٹ، تو مولا نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا درس کہاں تک پہنچا؟ کہا بابا ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے 18واں سورہ کہف کو ختم کیا ہے، اور بابا تو اب سورہ مریم یعنی 19واں سورہ شروع ہو رہا ہے. مولا نے فرمایا بس اس کی جو پہلی آیت ہے جو ہمارے گھر کے لیے نازل ہوئی ہے بس میں اس کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ کاف ہا یا عین صاد. مولا نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ کاف سے مراد کربلا، ہے سے مراد ہلاکت، یہ سے مراد یزید، عین سے مراد آتش، اور سواد سے مراد صبر حسین جو میرے حسین کا صبر ہے. اگر کوئی کسی بھی حاجت کے لیے اس آیت کو سورہ مریم کی 7 مرتبہ پڑھ کر گھر سے نکلے تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے. اور 15 شعبان کے حوالے سے چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت اہم جاگنے والی رات ہے، شب بیداری کرنی ہے پوری رات، جس طرح سے غسل کرنا ہے، صدقہ نکالنا ہے. اب میں تو کہتی ہوں اپنی اپنی حاجتوں کے لیے بھی آپ لوگ صدقہ نکالیے، اور تمام اعمال جو مفاتی کے اندر موجود ہیں شب اس کے 15 شعبان کے ان اعمال کو بجا لائیں. دعائے کمیل ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، ان تمام کو بجا لائیے. اور اسی طرح سے شب قدر 15 شعبان کی رات کو جو فضیلت اور اہمیت شب قدر کی راتوں کی ہے وہی فضیلت اور اہمیت 15 شعبان کی رات کی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پینسل ربڑ دے دیا گیا ہے، اپنی قسمت میں جو چاہتے ہیں لکھ لیں، جو چاہتے ہیں مٹا دیں. اور یاد رکھیں 15 شعبان کی رات وہ اہم رات ہے کہ جس میں آپ کی تقدیر لکھی گئی ہے، اور شب قدر کی رات میں اس تقدیر پر اسٹیمپ لگ جائے گا، یعنی خدا کی طرف سے حتمی فیصلہ ہو جائے گا کہ اب یہ آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. تو 15 شعبان کی رات آپ کو دی جا رہی ہے. تو بس اس 15 شعبان کی رات کو
آپ اپنی حاجتوں کے لیے ایک درود کی تسبیح، جی جو بھی آپ کی سخت سے سخت حاجت ہو، ایک درود کی تسبیح جناب نرجس خاتون کو پڑھ کر ہدیہ کر دیں، اور بس نرجس خاتون کو وہ ہدیہ کر دیں. دیکھیں جب نرجس خاتون صبح وقت کے امام کے پاس جائیں گی آپ کی حاجتوں کو لے کر، امام ہے، امام وقت ہے، والدین کے اطاعت گزار فرما بردار ہیں، تو اپنی ماں کی خواہش کو رد نہیں کریں گے، ماں کی دی ہوئی کہی ہوئی بات کو رد نہیں کریں گے. تو بس اسی طرح سے یہ تمام اعمال ہیں جنہیں کرنے کی کوشش کیجئے گا. اور چونکہ آج حضرت قاسم کی بھی ولادت ہے، چونکہ یہ اتنا مختصر سا وقت تو اہل بیت کی فضائل اگر ہم اٹھاتے ہیں تو بہت ہی ناممکنات میں سے ہے کہ بہت کم وقت ہے. چھوٹی ہستی کا بھی ذکر کرنے کے لیے صحیح بات ہے، ان کے لیے پورے اشرے پڑھ دیتے ہیں. ایک چھوٹے سے چند اشعار جی ہیں ضرور. کہ چچا کے اشاروں پہ چلتے تھے قاسم، چچا کے اشاروں پہ چلتے تھے قاسم، حسن بن کے بیٹھے علی بن کے اٹھے. سبحان اللہ اس طرح سبحان کی اللہ، پرسنالٹی تھی جناب قاسم. صحیح بات ہے. آپ نے ان کے بارے تو میں بس بیان کیا. ہاں حضرت قاسم کا بھی کہ حضرت قاسم کو امام حسن نے، دیکھیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ موتی اور مرجان. اب اس اہل بیت کے خاندان سے جو بھی آ رہے ہیں وہ موتی اور مرجان ہیں، موتی اور مرجان ہیں. ہم انہیں یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ معصوم نہیں ہے، وہ سب اسی خاندان اہل بیت سے. ہم دامن اہل بیت سے منسلک ہو گئے تو ہم اس بات پہ کتنا فخر کرتے ہیں. یہ فخر تھا، یہ ہے، یہ رہے گا کہ ہم اس دامن اہل بیت سے منسلک ہیں. تو جو اس خاندان میں پیدا ہوئے. بے شک. اور اسی کے ساتھ بہت شکر گزار ہوں ویورز آپ کی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خاص طور پر کوئی دعاؤں کے لیے پروگرام آرگنائز کریں اور خاص اس دن کے حوالے سے بات نہ ہو بلکہ ہر ایک ٹاپک جو آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کریں اور فیڈ بیک دیں تاکہ ہم آپ کے لیے وہ پروگرام آرگنائز کر سکیں. دعاؤں کے حوالے سے کچھ آپ عمل پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے پروگرام میں ایڈ کر کے آپ کو بہتر طریقے سے اور زیادہ دعاؤں کے حوالے سے بتا سکیں. اور انشاءاللہ اس کا پروگرام کے بعد فوراً یہاں پر بردر عاصم پروگرام کریں گے اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے اور کہہ سکتی ہوں ذاکر اہل بیت جو ان سے ہیں رضوان زیدی صاحب جو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ اپنے ذاکری آپ کو دکھائیں گے اپنی منقبتوں سے اور اپنی فضائل اہل بیت بیان کریں گے. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی ہمارے بچے جب 4 سال کے ہمارے بیٹے صاحبزادے تھے ہمارے، تو ہم نے پہلی منقبت ان کو سکھائی تھی وہی کی تھی رضوان زیدی صاحب کی، ایک پیاسا انسان دریا دل انسان. بہت ہی خوبصورت ہے. امید کرتے ہیں ہم لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا. اور انشاءاللہ ہم ضرور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ضرور تھوڑی سی چاہے اس کے بارے میں پڑھیں. اور ماشاءاللہ کافی عرصے سے وہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور ہسٹن میں بھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ برادر اعظم کے ساتھ انہوں نے کافی پروگرام یہاں پہ کیے ہیں. اور لاسٹ میں خیال ہے نائٹ میں ہم لوگوں نے سنا، خیر کہیں خفیہ طریقے سے بھی سنا، مگر ان کی ایک من کے بعد بہت ہی اچھی مولا غازی عباس کے حوالے سے انہوں نے پڑھی. یہ ہے عباس، یہ ہے عباس. حکم ربی وفاؤں کو اکٹھا کر لو، حکم ربی وفاؤں کو اکٹھا کر لو تاکہ عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لو. بنت احمد کی دعاؤں کو اکٹھا کر لو، میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو. سبحان اللہ. پرچم حق کا علمدار بنانے ہے مجھے، دوسرا جعفر تیار بنانا ہے مجھے. سبحان اللہ. اور جس خوبصورتی سے وہ پڑھتے ہیں اس میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے. ان سب جو خاص طور پر دین کی تعلیم اور اہل بیت کے حوالے سے ان منقبتوں کو پڑھتے ہیں یا نوحوں کو پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت اپنے سننے والوں کے دلوں میں اور ایک شمع روشن کر دیتے ہیں. دیکھیے شاعر کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اتنے سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور ہو وہی الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو یہاں پر اختتام پر پہنچا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. اور نہایت ہی شکر گزار ہوں آپ کی صفیہ کمل صاحبہ اور سائمہ عباس صاحبہ آپ کی کہ اتنے شارٹ ٹائم میں ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم تمام ہستیوں کے بارے میں بات کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پروگرام خاص طور پر پبلی یہ 14 ہوگی شبان کی، تو اس دن
شب برات بھی ہے، اور خاص طور پر 15 شعبان جو ان سے امام زمانہ سے منسوب کی جاتی ہے، تو ان کے حوالے سے بات ہوگی. اور اگلا پروگرام ہمارا بہت ہی خصوصی طور پر امام زمانہ سے منسوب ہوگا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور نیکسٹ سنڈے کو ہمارا پروگرام دیکھیے گا، اور اپنی کال کر کے اپنے فیلنگس اور اپنے جذبات اور اپنی جو مبارکباد ہے وہ امام زمانہ کو، ان کی والدہ گرامی اور خاص طور پر بھی فاطمہ الزہرا السلام علیہ السلام کے کو بیان کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر سج کر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جاتی ہے گر جہاں تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ آئے. اللہ آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.